السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان سے پہلا نام ہے حضرت صائب بن عثمان رضی اللہ عنہ. ان کا تعلق قبیلہ بنو جمعہ سے تھا اور آپ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. آپ کی والدہ کا نام حضرت خولہ بنت حکیم تھا اور ابتدائی اسلام میں ہی شروع میں ہی آپ مسلمان ہوئے تھے. حضرت صائب بن عثمان اپنے والد اور چچا حضرت قدامہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ میں شریک تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد حضرت صائب بن عثمان اور حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری کے درمیان مواخات قائم کروائی تھی. ان کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر انداز صحابہ میں کیا جاتا ہے. حضرت صائب بن عثمان غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے. غزوہ بوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا تھا. غزوہ بوات جو 2 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ربیع الاول کے آخری ایام یا ربیع الثانی کے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے کوئی خبر موصول ہوئی جس پر آپ مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر خود مدینہ سے نکلے اور اپنے پیچھے صائب بن عثمان بن مظعون کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا. لیکن قریش کا پتہ نہیں چل سکا اور آپ بوات تک پہنچ کر واپس تشریف لے آئے. بوات مدینہ سے قریباً 48 میل کے فاصلے پر قبیلہ جوہینہ کے پہاڑ کا نام ہے. حضرت صائب بن عثمان جنگ یمامہ میں شامل تھے. جنگ یمامہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 12 ہجری میں ہوئی تھی. اس میں آپ کو ایک تیر لگا جس کی وجہ سے بعد میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی.
اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت زمرہ بن عمر جہنی۔ حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمر بن عدی تھا، اور بعض آپ کے والد کا نام بشر بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ قبیلہ بنو طریف کے حلیف تھے، جبکہ بعض کے نزدیک قبیلہ بنو ساعدہ کے حلیف تھے، جو کہ حضرت سعد بن عبادہ کا قبیلہ تھا۔ حلیف یعنی ایک معاہدہ تھا ان کے آپس میں کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کی مدد کی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ علامہ ابن اسیر عبد الغابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بنو طریف بنو ساعدہ کی ہی ایک شاخ ہے۔ حضرت زمرہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سعد بن سہیل۔ حضرت سعد انصار میں سے تھے، بعض نے آپ کا نام سعید بن سہیل بیان کیا ہے۔ حضرت سعد غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حذیلہ تھا۔ ان کا ذکر بس اتنا ہی ملتا ہے۔ پھر حضرت سعد بن عبید ہیں صحابی جو بدری صحابی تھے، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبید غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ کا نام سعید بھی بیان ہوا ہے۔ آپ قاری کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی کنیت ابو زید تھی۔ حضرت سعد بن عبید کا شمار ان 4 اصحاب میں ہوتا ہے جنہوں نے انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن جمع کیا تھا۔ آپ کے بیٹے عمیر بن سعد حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں شام کے ایک حصے کے والی تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن عبید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء میں امامت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس امامت پر مامور تھے۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ ہجرت کے 16ویں سال جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 64 سال تھی۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے کہ جنگ جسر جو 13 ہجری میں ہوئی، اس میں حضرت سعد بن عبید شکست کھا کر مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا، واپس آئے، پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعد بن عبید سے فرمایا کہ ملک شام میں جہاد سے دلچسپی ہے؟ سوال پوچھا۔ وہاں مسلمانوں سے شدید خون ریزی کی گئی ہے، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، اگر تمہیں شوق ہے تو پھر وہاں چلے جاؤ، اور دشمن اس خون ریزی کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے دشمن ان پر دلیر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ شاید آپ اپنے اوپر لگی شکست کی بدنامی کا داغ دھو سکیں، کیونکہ یہاں جنگ جسر سے واپس آئے تو وہاں مسلمان لوگ نقصان ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے آپ کو کہا کہ اگر اس بدنامی کا شکست کا داغ دھونا ہے تو وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے شام کی طرف۔ حضرت سعد نے عرض کیا، نہیں، میں سوائے اس زمین کے اور کہیں نہیں جاؤں گا جہاں سے میں بھاگا ہوں، یہ واپس آیا ہوں ناکام، اور ان دشمنوں کے مقابل پر ہی نکلوں گا جنہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کیا۔ یعنی مراد یہ تھی کہ لڑائی میں وہ غالب آ گئے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبید قادسیہ آئے اور وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید نے لوگوں سے واعظ کیا اور کہا کہ کل ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کل ہم شہید ہوں گے، لہذا تم لوگ نہ ہمارے بدن سے خون دھونا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دینا۔
جنگ جسر کی کچھ تفصیل ایک گزشتہ خطبے میں میں نے بیان کی تھی، اس حوالے سے کچھ اور تو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا میں نے کہ جنگ جسر 13 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور مسلمانوں کی طرف سے لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبید ثقفی تھے، جبکہ ایرانیوں کی طرف سے بہمن جادویہ سپہ سالار تھا۔ مسلمان فوج کی تعداد 10,000 تھی، جبکہ ایرانیوں کی فوج میں 30,000 فوجی اور 300 ہاتھی تھے۔ دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہونے کی وجہ سے، یعنی بیچ میں دریائے فرات آ گیا تھا، اس وجہ سے دونوں گروہ کچھ عرصے تک لڑائی سے رکے رہے، یہاں تک کہ فریقین کے باہمی رضامندی سے فرات پر جسر یعنی ایک پل تیار کیا گیا۔ اسی پل کی وجہ سے اس کو جنگ جسر کہا جاتا ہے۔ جب پل تیار ہو گیا تو بہمن جادویہ نے حضرت ابو عبید کو کہلا بھیجا کہ تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہمیں عبور کرنے کی اجازت دو گے۔ حضرت ابو عبید کی رائے تھی کہ مسلمانوں کی فوج دریا عبور کر کے مخالف گروہ سے جنگ کرے، جبکہ لشکر کے سردار جن میں حضرت سلیت بھی تھے اس رائے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابو عبید نے دریائے فرات کو عبور کر کے اہل فارس کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تک لڑائی ایسے ہی چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد بہمن جادویہ نے اپنی فوج کو منتشر ہوتے دیکھا کہ ایرانیوں کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ ہاتھیوں کے آگے بڑھنے سے مسلمانوں کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں، اسلامی لشکر ادھر ادھر ہٹنے لگا۔ حضرت ابو عبید نے مسلمانوں کو کہا کہ اے اللہ کے بندو، ہاتھیوں پر حملہ کرو اور ان کی سونڈیں کاٹ ڈالو۔ حضرت ابو عبید یہ کہہ کر خود آگے بڑھے اور ایک ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ باقی لشکر نے بھی یہی دیکھ کر تیزی سے لڑائی شروع کر دی اور کئی ہاتھیوں کی سونڈیں اور پاؤں کاٹ کر ان کے سواروں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت ابو عبید ایک ہاتھی کے سامنے آ گئے، آپ نے وار کر کے اس کی سونڈ کاٹ دی، مگر آپ کے اس ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور دب کر شہید ہو گئے۔ حضرت ابو عبید کی شہادت کے بعد 7 آدمیوں نے باری باری اسلامی جھنڈا سنبھالا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 8ویں شخص حضرت مثنیٰ تھے، جنہوں نے اسلامی جھنڈے کو لے کر دوبارہ ایک پرجوش حملے کا ارادہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کی صفیں بے ترتیب ہو گئی تھیں اور لوگ مسلسل 7 امیروں کو شہید ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ کچھ دریا میں کود گئے تھے۔ حضرت مثنیٰ اور آپ کے ساتھی مردانگی سے لڑتے رہے، بالآخر حضرت مثنیٰ زخمی ہو گئے اور آپ لڑتے ہوئے دریائے فرات عبور کر کے واپس آ گئے۔ اس واقعے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے 4,000 آدمی شہید ہوئے، جبکہ ایرانیوں کے 6,000 فوجی مارے گئے۔ لیکن بہرحال یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ ایرانیوں کی طرف سے بار بار حملے ہو رہے تھے اور ان حملوں کو روکنے کے لیے یہ اجازت لی گئی تھی کہ جنگ کریں۔ حضرت پھر جن صحابی کا ذکر ہے، حضرت سہل بن عتیق، ان کا نام سہیل بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام جمیلہ بنت علقمہ تھا۔ حضرت سہل بن عتیق 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے، اپنے غزوہ بدر اور احد میں شامل ہونے کی سعادت پائی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سہیل بن رافع۔ حضرت سہیل کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ وہ زمین جس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی وہ آپ اور آپ کے بھائی حضرت سہل کی ملکیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام زغیبہ بنت سہل تھا۔ حضرت سہیل غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم معود نے جو تحریر فرمایا ہے پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے،
ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہریں۔ جس جس گلی میں سے آپ کی اونٹنی گزرتی تھی، اس گلی کے مختلف خاندان اپنے گھروں کے آگے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا مال ہے اور یہ ہماری جانیں ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، اور ہم آپ کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں، آپ ہمارے ہی پاس ٹھہریں۔ بعض لوگ جوش میں آگے بڑھتے اور آپ کی اونٹنی کی باگ پکڑ لیتے تاکہ آپ کو اپنے گھر میں اتروا لیں، مگر آپ ہر ایک شخص کو یہی جواب دیتے تھے کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جو اس کو حکم ہوگا یہی سمجھو کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں یہ بیٹھ جائے گی، یہ وہیں کھڑی ہوگی جہاں خدا تعالیٰ کا منشا ہوگا۔ آخر مدینے کے ایک سرے پر بنو نجار کے یتیموں کی ایک زمین کے پاس جا کر اونٹنی ٹھہر گئی۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا یہی منشا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں ٹھہریں۔ پھر فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ زمین کچھ یتیموں کی تھی۔ ان کا ولی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں فلاں یتیم کی زمین ہے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کا مال مفت نہیں لے سکتے۔ آخر اس کی قیمت مقرر کی گئی اور آپ نے اس جگہ پر مسجد اور اپنے مکانات بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل خاتم النبیین میں کچھ اس طرح لکھی ہے کہ مدینہ کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ مدینہ کے 2 مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسد بن زرارہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ یہ ایک افتادہ جگہ تھی، یعنی کہ بالکل بنجر غیر آباد جگہ تھی، جس کے ایک حصے میں کہیں کھجور کے درخت تھے، اکا دکا درخت لگے ہوئے تھے، اور دوسرے حصے میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے، گرے ہوئے مکان تھے، کھنڈر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ جگہ خرید لی گئی اور جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ رقم جو تھی اس زمین کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا، اور جیسا کہ قباء کی مسجد میں ہوا تھا، صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا، جس میں کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت فرماتے تھے۔ بعض اوقات اینٹیں اٹھاتے ہوئے صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ حاضل ہمالو لا ہمالا خیبر حاضہ ابرو ربنا و اتھر، یعنی یہ بوجھ خیبر کے تجارتی مال کا بوجھ نہیں ہے جو جانوروں پر لد کر آیا کرتا ہے، بلکہ اے ہمارے مولا، یہ بوجھ تقویٰ اور طہارت کا بوجھ ہے جو ہم تیری رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی صحابہ کام کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجر، یعنی اے ہمارے اللہ، اصل اجر تو صرف آخرت کا اجر ہے، بس تو اپنے فضل سے انصار اور مہاجرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب یہ صحابہ شعر پڑھتے تھے، یہ شعر پڑھتے تھے یا اشعار پڑھتے تھے، تو بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا دیتے تھے، اور اس طرح ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد یہ مسجد مکمل ہوئی۔ مسجد کی عمارت پتھروں کی سلوں اور اینٹوں کی تھی جو لکڑی کے کھمبوں کے درمیان چنی گئی تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا مضبوط عمارت کے لیے کہ لکڑی کے لوگ کھڑے کر کے
کھمبے بنا کر یا پلر بنا کر اس کے اندر یہ دیواریں اینٹیں اور مٹی لگائی جاتی تاکہ مضبوطی قائم رہے. یہ اسٹرکچر اس کا ہوتا تھا. اور چھت پر کھجور اور تنے اور شاخیں ڈالی گئی تھیں. مسجد کے اندر چھت کے سہارے کے لیے کھجور کے ستون تھے. اور جب تک ممبر کی تجویز نہیں ہوئی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر جہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، انہی ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے. مسجد کا فرش کچا تھا اور چونکہ زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگتی تھی، اس لیے ایسے اوقات میں فرش پر کیچڑ ہو جاتا تھا. چنانچہ اس تکلیف کو دیکھ کر بعد میں کنکریوں کا فرش بنوا دیا گیا، چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے گئے وہاں. شروع میں مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا، لیکن تحویل قبلہ کے وقت یہ رخ بدل دیا گیا. مسجد کی بلندی اس وقت 10 فٹ اور یعنی ہائٹ چھت جو تھی 10 فٹ کی اونچی تھی، اور طول 105 فٹ، لمبائی 105 فٹ تھی اور عرض 90 فٹ کے قریب تھا. چوڑائی جو تھی 90 فٹ تھی، لیکن بعد میں اس میں توسیع کر دی گئی. یہ بھی جو 105 فٹ اور 90 فٹ کا رقبہ بنتا ہے، تقریباً 1500-1600 نمازیوں کے لیے یہ جگہ بنتی ہے. مسجد کے ایک گوشے میں ایک چھت دار چبوترا بنایا گیا تھا جسے صفا کہتے تھے. یہ ان غریب مہاجرین کے لیے تھا جو بے گھر بار تھے، جن کے گھر کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ لوگ یہیں رہتے تھے اور اصحاب الصفا کہلاتے تھے. ان کا کام گویا دن رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تھا. ان لوگوں کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبرگیری فرماتے تھے، اور جب کبھی آپ کے پاس کوئی ہدیہ وغیرہ آتا تھا یا گھر میں کچھ ہوتا تھا تو ان کا حصہ ضرور نکالتے تھے. کھانا پینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے ان لوگوں کا، بلکہ بعض اوقات خود فاقہ کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقہ کرتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ اصحاب صفا کو بھجوا دیتے تھے. انصار بھی ان لوگوں کی مہمان نوازی میں حتی المقدور مصروف رہتے تھے اور ان کے لیے کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کی حالت تنگ رہتی تھی اور بسا اوقات فاقے تک نوبت پہنچ جاتی تھی. اور یہ حالت کئی سال تک جاری رہی، حتیٰ کہ کچھ تو مدینہ کی آبادی کی وسعت کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے کام نکل آیا، مزدوری وغیرہ ملنے لگ گئی، اور کچھ قومی بیت المال سے امداد کی صورت پیدا ہو گئی. حالات بہتر ہوئے تو ان کی مدد ہونے لگ گئی. مسجد کے ساتھ ملک طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہائشی مکان تیار کیا گیا تھا. مکان کیا تھا؟ ایک 10-15 فٹ کا چھوٹا سا حجرہ تھا، اور اس حجرے اور مسجد کے درمیان ایک دروازہ رکھا گیا تھا جس میں سے گزر کر آپ نماز وغیرہ کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادیاں کیں تو اسی حجرے کے ساتھ ساتھ دوسرے حجرات بھی تیار ہوتے گئے، اور مسجد کے آس پاس بعض اور صحابہ کے مکانات بھی تیار ہو گئے. یہ تھی مسجد نبوی جو مدینہ میں تیار ہوئی. اور اس زمانے میں چونکہ اور کوئی پبلک عمارت ایسی نہیں تھی جہاں قومی کام سر انجام دیے جاتے، اس لیے ایوان حکومت کا کام بھی یہی مسجد دیتی تھی. یہی دفتر تھا، یہی پورا سیکریٹریٹ تھا حکومت کا. یہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی، یہیں تمام قسم کے مشورے ہوتے تھے، یہیں مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا تھا، یہیں سے احکامات صادر ہوتے تھے. یہی قومی مہمان خانہ تھا، یعنی کہ جو مہمان خانہ تھا وہ بھی یہی تھا، مسجد تھی. اور ہر کام جو تھا قومی اس کو اسی مسجد میں انجام دیا جاتا تھا. اور ضرورت ہوتی تھی تو اسی سے جنگی قیدیوں کا حبس گاہ کا کام بھی لیا جاتا تھا، یعنی یہیں جنگی قیدی بھی رکھے جاتے تھے مسجد میں. اور بہت سارے قیدی ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کو دیکھتے تھے، عبادت کرتے اور آپس کی محبت اور پیار، تو ان میں سے پھر مسلمان بھی ہوئے. بہرحال اس کے بارے میں سر ولیم میور اس بھی ذکر کرتا ہے، لکھتا ہے، جو ایک مستشرق ہے.
اور باقی کافی خلاف بھی لکھتا ہے اسلام کے خلاف بھی، آنسوں کے خلاف بھی، لیکن یہ یہاں اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ گو یہ مسجد سامان تعمیر کے لحاظ سے نہایت سادہ اور معمولی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اسلامی تاریخ میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔ رسول خدا اور ان کے اصحاب اسی مسجد میں اپنے وقت کا بیشتر حصہ گزارتے تھے۔ یہیں اسلامی نماز کا باقاعدہ باجماعت صورت میں آغاز ہوا۔ یہیں تمام مسلمان جمعے کے دن خدا کی تازہ وحی کو سننے کے لیے مؤدبانہ اور مرعوب حالت میں جمع ہوتے تھے۔ یہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فتوحات کی تجاویز پختہ کیا کرتے تھے۔ یہی وہ ایوان تھا جہاں مفتوح اور تائب قبائل کے وفود ان کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ یہی وہ دربار تھا جہاں سے وہ شاہی احکام جاری کیے جاتے تھے جو عرب کے دور دراز کونوں تک باغیوں کو خوف سے لرزا دیتے تھے۔ اور بالآخر اسی مسجد کے پاس اپنی بیوی عائشہ کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دی، اور اسی جگہ اپنے 2 خلیفوں کے پہلو بہ پہلو وہ مدفون ہیں۔ یہ مسجد اور اس کے ساتھ کے حجرے کم و بیش 7 ماہ کے عرصے میں تیار ہو گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نئے مکان میں اپنی بیوی حضرت سودا کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بعض دوسرے مہاجرین نے بھی انصار سے زمین حاصل کر کے مسجد کے آس پاس مکانات تیار کر لیے، اور جنہیں مسجد کے قریب زمین نہیں مل سکی انہوں نے دور دور مکان بنا لیے، اور بعض کو انصار کی طرف سے بنے بنائے مکان مل گئے۔ بہرحال حضرت سہیل اور ان کے بھائی وہ خوش قسمت تھے جن کو اسلام کے اس عظیم مرکز میں اپنی زمین پیش کرنے کی توفیق ملی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سعد بن خیثمہ۔ حضرت سعد بن خیثمہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ہند بنت اوس تھا۔ حضرت ابو ضیاء نعمان بن ثابت جو کہ بدری صحابی ہیں، والدہ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے۔ آپ کی کنیت ابو خیثمہ اور ابو عبداللہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن خیثمہ کے اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت سعد ان 12 نقباء میں سے یعنی نقیبوں میں سے تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے مسلمانوں کا نقیب مقرر فرمایا تھا۔ 12 نقیب کس طرح مقرر ہوئے یا اس کی کچھ تفصیل اور ان نقیبوں کے نام اور کام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جو سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ 13 نبی کے ماہ ذی الحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی 100 آدمی مکے میں آئے۔ ان میں سے 70 شخص ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا آپ مسلمان ہونا چاہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکے آئے تھے۔ مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے۔ مصعب کی ماں زندہ تھی اور گو مشرکہ تھی مگر ان سے محبت کرتی تھی۔ جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آ کر مل جاؤ، پھر کہیں دوسری جگہ جانا۔ مصعب نے جواب دیا کہ میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، آپ سے مل کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے۔ وہ بہت جلی بھنی بیٹھی تھیں، ان کو دیکھ کر بہت روئی، بڑا شکوہ کیا۔ مصعب نے کہا، ماں میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہوں جو تمہارے واسطے بہت مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ مصعب نے آہستہ سے جواب دیا کہ بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وہ پکی مشرکہ تھیں۔ سنتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے ستاروں کی قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، اور اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا کہ مصعب کو پکڑ کر قید کر لیں، مگر وہ
بھاگ گئے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب سے انصار کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، اور ان میں سے بعض لوگ آپ سے انفرادی طور پر ملاقات بھی کر چکے تھے، مگر چونکہ اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی ملاقات کی ضرورت تھی، یعنی علیحدہ ملاقات ہونی چاہیے تھی، اس لیے مراسم حج کے بعد ماہ ذی الحجہ کی وسطی تاریخ مقرر کی گئی کہ اس دن نصف شب کے قریب یہ سب لوگ گزشتہ سال والی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملیں، تاکہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تاکید فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں، بلکہ ایک ایک دو دو کر کے آئیں، دشمن کی نظر پڑ سکتی ہے، اور وقت مقرر پر گھاٹی میں پہنچ جائیں۔ اور اگر کوئی سویا ہوا ہے تو سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں۔ چنانچہ جب مقررہ تاریخ آئی تو رات کے وقت، جب کہ ایک تہائی رات جا چکی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے نکلے اور راستے میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مشرک تھے، مگر آپ سے محبت رکھتے تھے اور خاندان ہاشم کے رئیس تھے۔ اور پھر دونوں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک دو دو کر کے آ پہنچے۔ یہ 70 اشخاص تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی کہ اے خزرج کے، یعنی حضرت عباس جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، کہ اے خزرج کے گروہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ایک معزز اور محبوب ہے، اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے، اور ہر خطرے کے وقت میں اس کے لیے سینہ سپر ہوا ہے۔ مگر اب محمد کا ارادہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس چلے جانے کا ہے، سو اگر تم اسے اپنے پاس لے جانے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب دے دو، کیونکہ صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے۔ برا بن معرور، جو انصار کے قبیلے کے ایک معمر اور بااثر بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمائیں، اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیان فرمائیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چند آیات تلاوت فرمائیں، اور پھر ایک مختصر سی تقریر میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے ساتھ بھی معاملہ کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر ختم کر چکے تو برا بن معرور نے عرب کے دستور کے مطابق آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کے حق اور صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم لوگ تلواروں کے سائے میں پلے ہیں۔ اور ابھی بات یہ کہہ ہی رہے تھے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابو الحسن بن تیہان، ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، ان کی بات کاٹ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، کہ یثرب کے یہود کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، آپ کا ساتھ دینے سے منقطع ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن میں واپس تشریف لے آئیں، اور ہم نہ ادھر کے رہیں اور نہ ادھر کے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہارا دوست تمہارے دوست میرے دوست، اور تمہارے دشمن دشمن۔ اس پر عباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا کہ لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس عہد و پیمان کے کیا معنی ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے اب تمہیں ہر اسود و احمر، ہر کالے گورے کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا، اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہاں، ہم جانتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟
پھر ان لوگوں نے آنسر سے پوچھا کہ ہم تو سب کچھ کریں گے یہ کہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خدا کی جنت ملے گی جو اس کے سارے انعاموں میں سے بڑا انعام ہے۔ سب نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور یہ 70 جان نثاروں کی جماعت ایک دفاعی معاہدے میں آپ کے ہاتھ پر بک گئی۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب چنے تھے جو موسیٰ کی طرف سے ان کے نگران اور محافظ تھے۔ میں بھی تم میں سے 12 نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے، اور وہ میرے لیے عیسیٰ کے حواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے اپنی قوم کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ بس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ 12 آدمی تجویز کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا اور انہیں ایک ایک قبیلے کا نگران مقرر کر کے ان کے فرائض سمجھا دیے، اور بعض قبائل کے لیے آپ نے 2 نقیب مقرر فرمائے۔ بہرحال ان 12 نقیبوں کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اسید بن حذیر، ابو الحسن، مالک بن تیہان، سعد بن عبادہ، براء بن معرور، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامد، سعد بن ربیع، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمر اور سعد بن خیثمہ جن کا ذکر چل رہا ہے، یہ بھی ان نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ سعد بن خیثمہ اور منذر بن عمر۔ ہجرت مدینہ کے وقت قباء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام فرمایا۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر قیام فرمایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر ہی تھا، لیکن جب آپ ان کے گھر سے نکل کر لوگوں میں بیٹھتے تو وہ حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کے مسلمانوں کی تربیت کے لیے بھجوایا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے آپ سے نماز جمعہ کی اجازت چاہی۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دی اور جمعہ کے متعلق ہدایت فرمائی۔ چنانچہ اس ہدایات کے متحد مدینہ میں جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر ادا کیا گیا۔ یہ حوالہ طبقات الکبریٰ کا ہے۔ حضرت سعد بن خیثمہ کا قباء میں ایک کنواں تھا جسے الغرس کہا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ہے اور اس کا پانی بہترین ہے، یعنی بہت اچھا میٹھا ٹھنڈا پانی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بیر غرس سے 7 مشکیزیں لا کر اس کے پانی سے مجھے غسل دینا۔ ابو جعفر محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے قمیض میں ہی غسل دیا گیا۔ حضرت علی یعنی قمیض نہیں اتاری گئی تھی، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل نے آپ کو غسل دیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید، حضرت شکران اور حضرت اوس بن خولی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں شریک تھے۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرنے والے بہت سارے مسلمانوں کی پہلی منزل عموماً حضرت سعد بن خیثمہ کا گھر ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ بھی ہجرت کر کے آتے تھے وہ سعد بن خیثمہ کے گھر ٹھہرا کرتے تھے۔ مثلا حضرت حمزہ، ان میں سے بعض لوگوں کا ذکر نام جو ہیں ملتے ہیں، یہ ہیں حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو کبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھے جو، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ۔ جب ہجرت کی انہوں نے تو حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر ٹھہرے۔ سلیمان بن ابان
روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تو سعد بن خیثمہ اور آپ کے والد دونوں نے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ دونوں ماں باپ بیٹا گھر سے نکل رہے ہیں۔ اس پر آپ نے ہدایت فرمائی کہ ان دونوں میں سے صرف ایک جا سکتا ہے، وہ دونوں قرعہ اندازی کر لیں۔ حضرت خیثمہ نے اپنے بیٹے سعد سے کہا کہ ہم میں سے ایک ہی جا سکتا ہے، تم ایسا کرو کہ عورتوں کے پاس رک جاؤ وہاں نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دیتا، لیکن میں خود شہادت کا طلبگار ہوں۔ اس پر ان دونوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ حضرت سعد کے نام نکلا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے لیے نکلے اور جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ آپ کو عمر بن عبد ود نے شہید کیا، اور ایک قول کے مطابق طعیمہ بن عدی نے آپ کو شہید کیا تھا۔ طعیمہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں، اور عمر بن عبد ود کو حضرت علی نے جنگ خندق میں قتل کیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے روز جب دن چڑھ گیا اور مسلمانوں، اور ایک روایت یہ ہے مسلمانوں اور کفار کی صفیں وہاں مل گئیں، یعنی جنگ شروع ہو گئی، تو میں ایک آدمی کے تعاقب میں نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ریت کے ٹیلے پر حضرت سعد بن خیثمہ ایک مشرک سے لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس مشرک نے حضرت سعد کو شہید کر دیا۔ وہ مشرک لوہے کی ذرہ میں ملبوس گھوڑے پر سوار تھا، پھر وہ گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن میں اسے نہ پہچان سکا۔ اس نے مجھے لڑائی کے لیے للکارا، میں اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرنے لگا تو میں نیچے کو پیچھے ہٹا تاکہ بلندی سے میرے قریب آ جائے، زیادہ اونچا نہ ہو، لڑائی کا اصول ہے نیچے آئے اور قریب آ جائے، کیونکہ مجھے یہ ناگوار گزرا کہ وہ بلندی سے مجھ پر تلوار سے وار کرے۔ جب میں کہتے ہیں پیچھے ہٹ رہا تھا اس طرح، تب وہ بولا کہ اے ابن ابی طالب، کیا بھاگ رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ قریب مفرب نشترا، قریب مفرب نشترا، کہ اشترا کے بیٹے کا بھاگ جانا قریب ہے، یعنی کہ ناممکن ہے۔ یہ اشتراک یہ محاورہ بن گیا تھا عربوں میں، کیونکہ ایک کہتے ہیں لکھا ہے تاریخ میں، ایک ڈاکو تھا جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے آتا تھا، لوگ اس پر حملہ کرتے تو بھاگ جاتا، لیکن اس کا بھاگنا عارضی ہوتا تھا، پھر وہ جلدی موقع پا کر دوبارہ حملہ کر دیتا تھا۔ بس یہ بطور ضرب المثل استعمال ہونے لگا تھا کہ پیچھے ہٹو داؤ پیش کے لیے اور پھر حملہ کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میرے قدم جم گئے اور وہ بھی میرے قریب پہنچ گیا، اس نے اپنی تلوار سے مجھ پر حملہ کیا، جسے میں نے اپنی ڈھال پر لیا اور اس کے کندھے پر اس زور سے وار کیا کہ میری تلوار اس کی ذرہ کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میری تلوار اس کا خاتمہ کر دے گی، کہ اپنے پیچھے سے مجھے تلوار کی چمک محسوس ہوئی، اور دوسرا وار بھی کرنا تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں مجھے پیچھے سے تلوار کی چمک سی محسوس ہوئی، میں نے اپنا سر فوراً نیچے کر لیا کہ پیچھے سے کوئی تلوار آ رہی ہے، اور وہ تلوار اس زور سے اس دشمن پر پڑی کہ اس کا سر ماخوذ کے تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت حمزہ تھے، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ سنبھالو میرے وار کو کہ میں ابن عبد المطلب ہوں۔ اس روایت سے کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں نے قتل کیا، تو یہی لگتا ہے کہ طعیمہ بن عدی نے حضرت سعد کو شہید کیا تھا اور پھر وہ مارا گیا وہیں۔ ایک روایت کے مطابق جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑے پر حضرت مصعب بن عمیر اور دوسرے پر حضرت سعد بن خیثمہ سوار تھے۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود بھی بائی بائی ان پر سوار ہوئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں تاریخوں میں، اور مرزا بشیر احمد صاحب کا خیال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دوسری کتابوں میں
گھوڑوں کی تعداد 3 اور 5 بھی بیان ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ساز و سامان اور گھوڑے اور اونٹ تھے یا ان کی تعداد تھی، اس کی کافروں کے ساز و سامان کے ساتھ تو اور گھوڑوں سے کی نسبت کی تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب مسلمانوں پر حملہ ہوا، جنگ ٹھونسی گئی اور کافر اپنے زوم میں اس لیے آئے کہ اب اسلام کو ختم کر دیں گے، تو پھر ان مومنین نے اپنے سامان کی طرف نہیں دیکھا، گھوڑوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ خدا تعالیٰ کی خاطر ایک قربانی کرنے کی تڑپ تھی، جیسا کہ ان کے جواب سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں کسی اور دنیاوی چیز کی خواہش کا سوال نہیں ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کا سوال ہے۔ اس لیے بیٹے نے باپ کو کہا کہ میں یہاں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا۔ بہرحال ایک تڑپ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر فتح بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر آن ان صحابہ کے درجات بلند فرماتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله